الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. وقال تعالى: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم وإلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. چومی گویم مسلمانم میلرزم، چومی گویم مسلمانم میلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں ایک حقیقت ہے، ایک صورت ہے، اور حقیقت و صورت ایک دوسرے سے بہت زیادہ مشابہ ہیں، لیکن ان کے درمیان اتنا فرق ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان فرق ہے. بہت سی دفعہ انسان صورت کی وجہ سے دھوکہ کھا جاتا ہے، اور جو وعدے اللہ رب العالمین نے حقیقت کے لیے کیے ہیں ان وعدوں کا امکان اور ان وعدوں کی توقع انسان صورت سے کرنے لگتا ہے، جبکہ صورت اور حقیقت کے اندر بہت زیادہ فرق ہے. میں آپ کے سامنے دو مثالیں پیش کرتا ہوں. ایک، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل مصنوعی پھل بنائے جاتے ہیں. پلاسٹک کا آم ہے، پلاسٹک کے انگور ہیں، پلاسٹک کا سیب ہے، جو صورت کے اندر بالکل حقیقی آم کی طرح ہے، حقیقی سیب کی طرح ہے، حقیقی انگور کی طرح ہے، لیکن نہ اس میں غذائیت ہے، نہ اس میں خوشبو ہے، نہ اس میں وہ لذت جو عام سیب اور انگور کے اندر ہے وہ لذت ہے. لیکن دیکھنے والا مغالطہ کر جاتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو آم ہے پلاسٹک والا یا مٹی سے جو بنایا گیا ہے، یہ آم وہ آم ہے جو حقیقت کے اندر درخت میں لگا ہوا آم ہوتا ہے. یہاں پر دیکھیے، انسان نے صورت کے ذریعے سے حقیقت سے مغالطہ کھایا. اس کی دوسری مثال یوں سمجھ لیجئے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میوزیم کے اندر شیر بھس بھرا ہوا رکھا ہوا ہے، ہاتھی رکھا ہوا ہے، ڈائناسور رکھا ہوا ہے، اور اس کی آنکھوں کے اندر لائٹ لگا دی گئی ہے. دیکھنے والا سمجھ رہا ہے کہ یہ بالکل وہ شیر ہے
جو شیر حقیقت کے اندر ہوتا ہے حالانکہ وہ بھس ہے۔ اسی طریقے سے حقیقت سے وہ توقع کرنا جو صورت سے کی جاتی ہے، یا صورت سے وہ توقع کرنا جو حقیقت سے کی جاتی ہے، یہ بہت بڑا مغالطہ ہے۔ اور مطلوب حقیقت ہوتی ہے، مطلوب صورت نہیں ہوتی۔ اور اللہ رب العالمین کے جتنے وعدے ہیں وہ سارے وعدے حقیقت کے بارے میں ہیں۔ ہم صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے واقعات پڑھتے ہیں، اور واقعات پڑھ کر ہم اس کو اپنے اوپر چسپاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ہم صورت لے کے آئے ہیں، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اور یہ کائنات حقیقت کا مجموعہ ہے، اس کے اندر حقیقتیں ہیں، ہر چیز کی ایک حقیقت ہے۔ انسان اس کی ایک حقیقت ہے، پھل اس کی ایک حقیقت ہے، درخت اس کی ایک حقیقت ہے، جانور اس کی ایک حقیقت ہے، مچھلیاں، سمندری مخلوقات، ان سب کی ایک حقیقت ہے۔ حتیٰ کہ دن کی بھی حقیقت ہے اور رات کی بھی حقیقت ہے۔ جس طریقے سے تمام چیزوں کی حقیقت مسلم ہے، اسی طریقے سے کلمے کی بھی ایک حقیقت ہے، اسی طریقے سے نماز کی بھی ایک حقیقت ہے، اسی طریقے سے روزے کی بھی ایک حقیقت ہے، اسی طریقے سے حج کی بھی ایک حقیقت ہے، اسی طریقے سے صدقات کی بھی ایک حقیقت ہے، اسی طریقے سے صلہ رحمی کی بھی ایک حقیقت ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے نماز پہ جو وعدے کیے گئے ہیں، اللہ رب العالمین نے کلمے پہ جو وعدے کیے ہیں، اللہ رب العالمین نے روزے میں جو وعدے کیے ہیں، اللہ رب العالمین نے صدقات پہ جو وعدے کیے ہیں، اللہ رب العالمین نے صلہ رحمی پہ جو وعدے کیے ہیں، وہ سارے وعدوں کا تعلق حقیقت سے۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ ہم نے تاریخ کے اندر تو واقعات پڑھے تھے، لیکن اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھے تھے۔ آج دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے ایمان کی حقیقت کو، قرآن کی حقیقت کو، قرآن کی لذت کو، کہ معصوم بچے، 13 سال کا بچہ، 10 سال کا بچہ، اس پہ بم گرایا گیا، وہ زخمی ہو گیا، انیستھیسیا موجود نہیں ہے، سن کرنے کی دوا موجود نہیں ہے، وہ بچہ ڈاکٹر سے کہہ رہا ہے آپ میرا آپریشن کیجئے، میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں۔ قسم خدا کی اس دنیا میں یہ مثال پیدا ہو گئی۔ یہ قرآن کی حقیقت ہے، یہ حقیقت سے ہم ناآشنا ہیں، اس لذت سے ہم ناآشنا ہیں۔ آپ یہ دیکھیے ایمان کی حقیقت۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ ایک واقعہ صحابہ سے لیتے، ایک واقعہ ہم غزہ سے لیتے، تو ہم کو پتہ چلے گا کہ اسلام جو 1400 سال پہلے تھا، اسلام کے جو وعدے 1400 سال پہلے تھے، وہ وعدے آج کے لیے بھی ہیں، وہ حقیقتیں آج بھی اپنے اندر پوری تاثیر رکھتی ہیں۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پہ لٹکایا جا رہا ہے، نیزے ان کے جسم پہ بھونکے جا رہے ہیں۔ ایسے وقت میں کہا جا رہا ہے خبیب اگر تمہیں چھوڑ دیا جاتا اور تمہاری جگہ پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھ دیا جاتا تو تم برداشت کرتے؟ حضرت خبیب تڑپ گئے
اور فرمائے لگے قسم خدا کی مجھے یہ بھی برداشت نہیں تھا کہ خبیب کو رہا کر دیا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں پھانس چبھتی۔ آج ایک نوجوان لڑکا منہ پہ نقاب ڈال کے گفتگو کر رہا ہے، اس کی ماں آتی ہے اور ماں آ کے اس کے نقاب کو ہٹاتی ہے اور کہتی ہے بیٹا ڈرنا کس کا ہے جب خدا کے جان دینی ہے۔ اللہ رب العالمین نے وہ حقیقت ایمان ان غزہ کے مسلمانوں میں، ان فلسطینیوں کے مسلمانوں کے اندر پیدا کر دیا ہے جو حقیقت ایمان سے ہم ناآشنا ہیں۔ ظلم کی انتہا کہ تاریخ کے اندر اتنا ظلم نہیں کیا گیا ہوگا، حتیٰ کہ افغانستان کے اندر پورے سال میں جتنے بم گرائے گئے تھے اس سے کہیں زیادہ 24 گھنٹے میں غزہ میں گرائے گئے، اور ان کو توقع یہ تھی کہ ہم جب ظلم کریں گے تو عوام باغی ہو جائے گی، انہیں جہاز سے پرچے پھینکے اور پرچے پھینک کے اسلام کو خریدنا چاہا کہ تم ہمارے امن میں آ جاؤ، اور ہمارے امن میں آنے کے بعد ہم تم کو رہائش بھی دیں گے، ہم تم کو کھانا بھی دیں گے، ہم تم کو پانی بھی دیں گے، ہم تم کو جو ہے امن بھی دیں گے۔ تو معصوم بچے جو 6 سال کے ہیں، وہ معصوم بچے اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، ان کے اندر حقیقت ایمان آ چکی ہے۔ آج ہمارے اندر صورت ایمان ہے، حتیٰ کہ 40 افراد کی اجتماعی قبر بنائی جا رہی ہے، چھوٹے بچے وہاں کھیل رہے ہیں، ان سے کہا گیا کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ تو انہوں نے کہا ہم کو بھی یہیں آنا ہے۔ آؤ ایسی کوئی مثال پیش کر کے دکھاؤ۔ اللہ رب العالمین نے دنیا کے منہ سے وہ بات کہلوا دی جو ہم صحابہ سے سنا کرتے تھے کہ ان کے اپنے بڑے ربی، بڑے جو ان کے عالم ہیں، وہ عالم جب کنٹینر کھولتے ہیں لاشوں کا، یہودیوں کی لاشوں کا، تو وہ الٹی کرنے لگتے ہیں کہ عجیب غریب معاملہ ہے کہ مسلمانوں کی لاشوں سے خوشبو پھوٹ رہی ہے اور ادھر یہودی مرتا ہے تو اس کے چند سیکنڈ کے بعد بدبو اتنی ہیبتناک ہے کہ برداشت کرنا ممکن نہیں۔ یہ حقیقت ایمان ہے، یہ حقیقت ایمان کی خوشبو ہے۔ دنیا کے اندر مال ایک حقیقت ہے، بیوی کی محبت ایک حقیقت ہے، بچوں کی محبت ایک حقیقت ہے، لیکن جب حقیقت ایمان آتی ہے تو حقیقت ایمان غالب آ جاتی ہے صورت ایمان پر۔ صورت یا حقیقت مال کے اوپر یا حقیقت جان کے اوپر۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے تشریف لے جا رہے ہیں، کفار نے ان کو روک دیا اور کہا صہیب تم نے جو کچھ مال کمایا ہے ہمارے مکے سے کمایا ہے، تم جا رہے ہو جاؤ، لیکن یہ مال چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ یہاں پر دیکھیے مال ایک حقیقت ہے، مال کی محبت ایک حقیقت ہے، مال کی ضرورت ایک حقیقت ہے، اور دوسری طرف ایمان ہے، دوسری طرف ہجرت ہے، دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق کی حقیقت ہے۔ حضرت صہیب کہتے ہیں ایسے ہزاروں مال قربان ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر، ایمان پر ایسے ہزاروں مال قربان۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، یہ حقیقت جب ایک حقیقت سے ٹکراتی ہے، یاد رکھیے جو حقیقت ایمان ہوگی وہ حقیقت ایمان حقیقت کفر کو شکست دے دے گی،
اور اللہ رب العالمین نے جو وعدہ فرمایا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم غمگین نہ ہو، تم پست ہمت نہ ہو، تم ہی سر بلند ہوگے اگر تمہارے اندر حقیقت ایمان ہے۔ حقیقت ایمان کو کیسے پرکھا جائے گا؟ حقیقت ایمان کو میدان کارزار میں پرکھا جاتا ہے۔ اور میدان کارزار کے اندر آپ دیکھ لیجئے کہ بدر کی تاریخ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹھی پر جماعت 1000 مسلح افراد پہ غالب ہے۔ آج اللہ رب العالمین نے فلسطینی مجاہدین کے اندر وہ حقیقت ایمان عطا کیا ہے کہ آج 32 دن ہو جانے کے باوجود وہ ایک اپنا ٹارگٹ حاصل نہیں کر سکے سوائے ظلم و بربریت کی داستان رقم کرنے کے۔ ہیومن رائٹس کے دعوے دار، ہیومن رائٹس کی باتیں کرنے والے، UN اقوام متحدہ کی باتیں کرنے والی، مسلمانوں کو دہشت گرد کہنے والے، مسلمانوں کو جنگلی اجڑ گوار کہنے والے، مسلمانوں کو غیر تہذیبی یافتہ کہنے والے، آج دنیا دیکھ رہی ہے، دنیا کی چیخ نکل گئی ہے ان کی ظلم و بربریت، ان کی سفاکیت کے نتیجے کے اندر۔ 4000 معصوم بچوں کو شہید کر دیا گیا، 20,000 سے 40,000 لوگ، یہ اعداد و شمار یقینی نہیں ہے، یہ ایک تخمینہ ہے، 40,000 افراد کو زخمی کر دیا گیا ہے، 14,000 سے زائد مردوں عورتوں کو شہید کر دیا گیا ہے، اور کارپٹ بمباری کی جا رہی ہے اور انسانی آبادی پر، ہاسپٹلوں کے اوپر، مدرسوں کے اوپر، شفا خانوں کے اوپر، آرام گاہوں کے اوپر، کیمپوں کے اوپر۔ فرعون نے بھی ایسا نہ کیا ہوگا جو یہ کر رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستو بھائیو، اس وقت امت کا حال قرآن کیسے بیان کر رہا ہے؟ امت کے حکمرانوں کا حال قرآن کیسے بیان کر رہا ہے؟ قرآن کے الفاظ میں سنیے، یہ وہ الفاظ ہیں جو 1400 سال پہلے کہے گئے تھے، آج ایسا لگتا ہے یہ الفاظ آج کے لیے کہے گئے ہیں۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، جب تم ان کو دیکھو گے ان کے جسم بڑے بھرے معلوم ہو رہے ہوں گے، بڑے اچھے صاف ستھرے ڈیسنٹ اور مہذب لگ رہے ہوں گے۔ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ قَوْلِهِمْ، جب وہ گفتگو کریں گے تو تم ان کی گفتگو بڑے دھیان سے سنو گے، لیکن اللہ کی نگاہ میں ان کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ کی نگاہ میں حقیقت یہ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ، یہ لکڑیاں ہیں، لکڑیاں جو ٹیک سے کھڑی ہوئی ہیں۔ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ، ہر پکار کو وہ یہ سمجھتے ہمارے خلاف بغاوت ہو رہی۔ کوئی مسلمان کھڑے ہو کے فلسطین کی آزادی کا اعلان کرتا ہے، فلسطین کی مجاہدین کی مدد کا اعلان کرتا ہے تو یہ حکمران بے چین ہو جاتے ہیں، تل ملانے لگتے ہیں اور بغاوت کی مقدمے پر آتے ہیں، قید کر دیتے ہیں کہ تم نے مظلوم کے لیے آواز کیوں اٹھائی۔ یہ قرآن نقشہ کھینچ رہا ہے، یہ منافقین کی تصویر ہے، یہ خبیثوں کی تصویر ہے، یہ ملعونوں کی تصویر ہے، یہ اللہ کی پھٹکار کے مستحق لوگوں کی تصویر ہے۔ ہم کو فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کو اس تصویر کے اندر آنا ہے یا اللہ کے اس فرمان پہ آنا ہے۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل میں گداس پیدا ہو، ان کے دل میں نرمی پیدا ہو، قرآن کے بارے میں، حق جو نازل ہوا ہے اس کے بارے میں ان کے دل میں گداس پیدا ہو، نرمی پیدا ہو۔ پانی بند کر دیا گیا ہے، ایک بیت الخلاء میں 600 افراد کو جانے کا موقع ملتا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے تکلیف کا، آپ اندازہ کیجئے شدت کا۔
کیا کسی حکمران کی طرف سے عالمی فرق پر شدت سے آواز اٹھائی گئی؟ کس وقت کا انتظار کر رہے ہیں؟ قرآن کریم کہہ رہا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اس اللہ کے عذاب سے ڈرو جو صرف ظالمین کو نہیں پہنچے گا، بلکہ اللہ کی لاٹھی چلے گی تو پھر خش و خاشاک کو اڑا کے لے جائے گی۔ اور پھر فرشتے پوچھتے ہیں کہ پروردگار ان میں فلاں آدمی اچھا تھا، تو اللہ رب العالمین فرمائیں گے کہ وہ اچھا تھا لیکن وہ ظلم کے اوپر خاموش تھا، وہ ظلم و بربریت کے داستانوں کو فلمی ایکشن کے اندر دیکھا کرتا تھا۔ میں تو یہ کہتا ہوں انڈیا کی فلموں کو بند کر دیا جائے۔ پاکستان قانونی طور پر جس طرح ترکی نے اعلان کیا ہے اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے کا، جس کے نتیجے میں ان کو اربوں ڈالر کا نقصان ہوا ہے، پاکستان کو بھی چاہیے، ہندوستان جو ان کے شانہ بشانہ کھڑا ہوا ہے، جو پاکستان کے ساتھ دشمنی نبھا رہا ہے، جو پاکستان کے اندر دہشت گردی پھیلانا چاہتا ہے، جو انڈیا کا آدمی باقاعدہ اسرائیلی فوجیوں کے ساتھ لڑتا ہوا مرا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ شانہ بشانہ کھڑے، ہندوستان کی تمام چیزوں کا بائیکاٹ کیجئے اور اسرائیل کی تمام چیزوں کا بائیکاٹ کیجئے۔ مر نہیں جائیں گے۔ ان فلسطینی معصوم بچوں کی پکار کو سنیے جو اللہ سے فریاد کر رہے ہیں کہ میں جا کے اللہ سے کہوں گا کہ ہمارے مسلمان حکمران سوئے ہوئے تھے، ہم پر بمباری کی جا رہی تھی۔ بڑے افسوس کی بات، بڑے کرب کی بات، تکلیف کی بات۔ اور یاد رکھیے اللہ کا قانون ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم والى اجسامکم، اللہ رب العالمین تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتے، تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتے، ولکن ينظر الى قلوبکم، اللہ تمہارے قلب کو دیکھتے۔ قلب پہ فیصلے ہوتے ہیں۔ کیا تمہارے قلب کے اندر وہ ایمانی حرارت ہے، یا تم بے ضمیر ہو گئے ہو، یا تم مفادات کے بندے بن گئے ہو، یا تم خود غرض ہو گئے ہو؟ آج 1 ہفتہ ہو گیا پانی بند کیے ہوئے، ہم 1 منٹ پیاس برداشت نہیں کر سکتے۔ پانی کی ٹنکیوں کو بموں سے اڑا دیا گیا ہے تاکہ 1 قطرہ پانی نہ ملے، ہاسپٹلوں کو اڑا دیا گیا ہے۔ ہاسپٹل کے اندر جو دواؤں کا ڈپارٹمنٹ تھا اس کو نشانہ بنا کے اڑایا گیا، اربوں روپے کی دوائیں ضائع کر دی گئی ہیں۔ یہ کون سی جنگ ہے؟ یہ کون سا انصاف ہے؟ کہاں ہے اقوام متحدہ؟ کہاں ہے OIC؟ کہاں ہے اقوام عالم؟ کہاں ہے حکمران؟ کیا ان کی چیخیں سنائی نہیں دے رہی کہ آسمان اور چرخ بری کانپ اٹھا ہے، زمین تھرتھرا رہی ہے، ظلم کی ایسی داستان نقل کی جا رہی ہے؟ آؤ دیکھو دہشت گرد کون ہے، اب بھی آنکھیں بند رہیں گی؟ مسلمانوں کے نام پر دہشت گردی کا لیبل لگا کر تم نے عراق کے اندر تباہی مچائی، تم مظلوم رہے، تم نے لیبیا میں تباہی مچائی، تم مظلوم رہے، سیریا میں تباہی مچائی، تم مظلوم رہے، تم نے لبنان میں تباہی مچائی، تم مظلوم رہے، تم افغانستان میں تباہی مچائی، تم مظلوم رہے، تم نے بوسنیا میں تباہی مچائی، تم مظلوم رہے، تم نے کشمیر میں تباہی مچائی، تم مظلوم رہے، اور آج تمہاری جرأت ہو گئی فلسطین میں تباہی کر کے تم حرمین شریفین تک جانا چاہتے ہو۔ کب تک سوتے رہو گے حکمرانوں؟ کب تک ان سازشوں کا تم تسلی دے کر مقابلہ کرو گے؟ یہ ساری صلاحیتیں کس دن کے لیے ہیں؟
ہماری جانیں، ہمارا مال، ہماری سب کچھ بیت اللہ الحرام، حرم شریفین، بیت المقدس میں قربان کرنے کے لیے. یہ ساری ٹیکنالوجی، سارے وسائل اگر مسلمانوں کی حفاظت نہ کر سکیں، اگر مسلمانوں کا دفاع نہ کر سکیں، اگر مظلوم کا ساتھ نہ دے سکیں، اگر ظلم کو روک نہ سکیں، اگر ظالم کا ہاتھ پکڑ نہ سکیں، تو ان وسائل کا فائدہ کیا؟ کس دن کے لیے یہ قوم نے تم کو پالا ہے؟ مجھے بتلاؤ، عام عرب انسان 2 لاکھ آدمیوں کے اوپر ظلم و بربریت کی داستان رقم کر رہے ہیں اور منہ بند کیا ہوا ہے، کوئی طاقت نہیں ہے ان کا ہاتھ پکڑنے کے لیے. بہت افسوسناک صورتحال ہے، بہت تکلیف دہ صورتحال ہے. لیکن یاد رکھیے اللہ کی مدد آ رہی ہے، لیکن خوش قسمت وہ ہوں گے جو اللہ کی مدد کے مستحق ہوں گے، اور بدقسمت وہ ہوں گے جو خود غرض ہوں گے، جو حرام خور ہوں گے، جو مفاد پرست ہوں گے، جو شر پسند ہوں گے، جو منافقین کے ساتھی ہوں گے، جو یہود و نصارہ کے ساتھی ہوں گے. وہ بدقسمت ہوں گے. انشاءاللہ صفِ ہستی سے اسرائیل مٹ جائے گا، مٹ جائے گا، مٹ جائے گا، اور اللہ رب العالمین زمین کے اوپر ان یہودیوں کو پناہ نہیں دیں گے. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے مسلمان حکمرانوں، ہوش میں آؤ، ہوش میں آؤ. ظلم کی تاریخ رقم ہو چکی ہے، ایسی ہیبتناک تاریخ نہیں دیکھی گئی کہ تم اپنے ٹارگٹ کو نہیں پا رہے ہو. چھوٹے چھوٹے بموں کے ذریعے سے تمہارے وہ ٹینک، جن ٹینکوں کو تم کہتے تھے کہ دنیا کا سب سے قیمتی ٹینک ہے، وہ ایسے اڑ رہے جیسے ماچس کی ڈبیا میں آگ لگ گئی ہو. یہ اللہ کی طاقت ہے. ان کے فوجی یہ بیان دے رہے ہیں کہ ہم کو نہیں پتا ہم کس سے لڑ رہے ہیں، ہم بھوتوں سے لڑ رہے ہیں، اور وہ کانپ رہا ہے، تھرا رہا ہے. یہ اللہ کی مدد ہے، یہ اللہ کی نصرت ہے. کیا اب بھی یقین نہیں آئے گا؟ کیا قرآن کی آیت تم کو اب بھی نہیں یاد آ رہی؟ الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. کیا مومنین کے لیے اب بھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل میں گداس پیدا ہو، ان کے دل میں نرمی پیدا ہو؟ 57 اسلامی ممالک ہیں، پیٹرول کی دولت ان کے پاس ہے، دنیا کی بڑی دولت ان کے پاس ہے، قیمتی راستے ان کے پاس ہیں، خلیج عدن کا راستہ ان کے پاس ہے، نہر سوئس کا راستہ ان کے پاس ہے، سمندری راستے سارے ان کے پاس ہیں. مسلمانوں، یہ حالات ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم اپنے اندر حقیقت ایمان پیدا کر لیں. آج کے بعد سے ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، آج کے بعد سے ہم قرآن کریم کی تلاوت نہیں چھوڑیں گے، آج کے بعد سے ہم گناہ کے قریب نہیں پھٹکیں گے. ارادہ کر لو. اور آج کے بعد سے ہم اپنے مسلمان بھائی فلسطینیوں کی جس طرح بھی مدد ہو سکتی ہے، چاہے مالی مدد ہو، چاہے جانی مدد ہو، چاہے دفاعی مدد ہو، چاہے سیاسی مدد ہو، ہم ان کی مدد کریں گے. اللہ کے سوا ہم کسی سے نہیں ڈرتے. اور ہمیں یقین ہونا چاہیے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. نہ تم غمگین ہو، نہ تم پست ہمت ہو. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ فلسطین کی حالات سے بے خبر ہو جائیں کہ اللہ نے کہا غمگین نہ ہو. یہ اللہ رب العالمین ان کو بشارت دے رہے ہیں، تم غالب ہو کر رہو گے.
تم جس ایمان کے معیار پہ پہنچ چکے ہو تمہارے لیے فتح نصرت لکھ دی گئی ہے، نصر من اللہ و فتح قریب۔ دنیا جس کو سپر پاور سمجھتی تھی اس کا حال یہ ہے، اس کا آئرن ڈوم فیل ہو چکا ہے، اس کی ٹیکنالوجیاں فیل ہو چکی ہیں، اس کے جہاز بے مقصد بمباری کر رہے ہیں، اور وہ آج اتنے دن گزرنے کے باوجود غزہ کے کچھ کلومیٹر تک آگے آ چکے ہیں۔ یہ سب اللہ کی طرف سے مدد نصرت ہے۔ یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی زندگیوں کا بھی احتساب کرنا ہے۔ اور یاد رکھو، آج کے بعد سے کوئی انڈین مووی نہیں دیکھے گا۔ حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں سارے انڈین مووی کے اوپر سینسر لگا دیں۔ کوئی فلسطین کے بارے میں بات کرتا ہے تو سوشل میڈیا کو بلاک کر دیا جاتا ہے، تو کیا ہم انڈین مووی کو بلاک نہیں کر سکتے؟ انڈین موویوں کو بلاک کر دیجئے، انڈین تمام اشیاء کو بلاک کر دیجئے، اسرائیل کی تمام اشیاء کی بائیکاٹ کر دیجئے۔ اور یہ ایمان کا تقاضا بھی ہے اور ہمارے ملک کے مفاد کے اندر بھی۔ جب ہم اپنی چیزیں خود بنائیں گے، معیاری چیزیں بنائیں گے، تو ہمارا ڈالر باہر نہیں جائے گا۔ پھر انشاءاللہ وہ وقت بھی آئے گا جب ڈالر سے لوگ استنجا کریں گے۔ اب ایسا لگتا ہے قدرت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ظالم کی اب کمر توڑ دینی ہے، اور اللہ رب العالمین جب کسی کو سزا دیتے ہیں تو نمرود کو مچھر سے مروا دیتے ہیں، ابابیلوں کے ذریعے سے ہاتھیوں کو مروا دیتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے مٹھی پر مجاہدین کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے ماضی قریب کے اندر بھی کئی طاقتوں کو پاش پاش کیا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین ان فلسطینیوں کے ذریعے سے اسرائیل، برطانیہ، امریکہ، فرانس کی طاقت کو پاش پاش کر دیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے دین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اب ڈرائیونگ کا دوسرا مرحلہ شروع ہو رہا ہے، اس میں بھی جا کے حصہ لیجئے۔ یہ ایمان بنانے کی طاقت ہے، ایک کوشش ہے، اس میں ایمان کی ترقی ہوتی ہے، اس میں بھی حصہ لیجئے تاکہ ہمارے اندر جو صورت ایمان ہے وہ حقیقت ایمان میں تبدیل ہو جائے، اور ہمارے اندر وہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ چمئی گویم مسلمانم ملرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را، کہ جب میں کہوں کہ مسلمان ہوں تو میں لرزنے لگوں، میرے اندر کب کبھی طاری ہو جائے، ایک جذبہ پیدا ہو جائے کہ پروردگار سارے عالم کی ہدایت کا کام مجھ سے لے لیجئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔